اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود السلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دوستو، جیسے کہ رمضان کی 21ویں شب ہے، تو مولا متقیان علی علیہ السلام کی شہادت کے دن چل رہے ہیں۔ 19 کو سرکار کو ضربت لگی، اور پھر تیسرے دن مولا کی شہادت ہوئی۔ اور اس شہادت کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کون سے مقررات ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو شہادتوں کا سلسلہ چلا، جو نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 11 اماموں تک یہ سلسلہ چلا، تو وہاں پہ اگر آپ ڈھونڈیں تو وہاں پہ قاتل آپ کو ایک ہی صف میں، جہاں سے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 11 اماموں تک قاتلوں کی لسٹ آپ کو جب کنیکٹ کریں گے تو ایک کی کڑی دوسرے سے ملے گی اور دوسرے کی کڑی تیسرے سے ملے گی، اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ آج جو آپ کو آوازیں آ رہی ہیں all over the world پہ کہ یہ کیا ہے، دشمنی ہے اہل بیت ہے، کیونکہ آج یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہماری دشمنی ایران سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ولایت علی سے ہے۔ تو دیکھا آپ نے، آج چہرے سے نقاب ہٹنے شروع ہوئے، انشاءاللہ عنقریب یہ نقاب بہت جلد ہٹیں گے۔ تو مولا کے سرکار کے لیے، جناب مولا متقیان علی علیہ السلام کے لیے کچھ الفاظ کا بیان کرتے ہیں کہ علی نے علم کے میدان میں بلاغت پائی۔ یہ دیکھیں مولا کے لیے الفاظ ہیں کہ مولا کے لیے الفاظ، اگر آپ یقین کریں کہ سونے کا قلم لیں اور سونے کے پانی سے لکھیں تو تب بھی یہ کم ہے کہ علی نے علم کے میدان میں بلاغت پائی، علی نے سجدہ خالق میں شہادت پائی۔ یعنی مولا سجدے میں، اللہ کے سجدے میں ہیں اور شہادت مل رہی ہے۔ علی کے در سے نہ واپس کوئی سوالی گیا، اس در سے کبھی کوئی سوالی واپس نہیں گیا، یہ در اہل البیت علیہ السلام ہے۔ علی نے ایسی طبیعت میں سخاوت پائی، علی اٹھے جو کسی جنگ کو فتح کرنے۔ اب یہ الفاظ دیکھیں کہ جب سرکار اٹھنے جنگ کو لڑنے کے لیے، یہ کتابوں میں بنو امیہ کی لکھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں جو بعد میں انہوں نے لوگوں کے لیے لکھی تھی کہ فلاں نے فلاں فتح کیا تھا، فلاں نے فلاں فتح کیا تھا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے الفاظ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ کون کون سی جنگ سرکار نے فتح کی ہے۔ فتوحات اپنے حصے میں لکھوانے سے جنگیں نہیں فتح ہوتی، جنگیں وہ ہوتی ہیں فتح جنہیں لکھنے والا مورخ لکھتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے علی اٹھے کسی جنگ کو فتح کرنے کے لیے، ادب سے احمد مرسل کی اجازت پائی۔ پہلے نبی آخر الزمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور سرکار نے اجازت دے دی۔ غرور کفر کو، یہ دیکھیں ذرا، اب یہ کفر کو ذرا للکارا جا رہا ہے، غرور کفر کو ڈھونڈے سے راستہ نہ ملے۔ اب یہ جو کفر کا غرور لے کے گھوم رہے تھے نا دنیا میں، جو بڑے بڑے مارکے تھے، ہم سورما ہیں، بڑے بڑے سورما تھے، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، بھاگ رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ تیغ علی سے بچیں، تلوار مولا متقیان کی تلوار سے بچیں۔ علی کی تیغ، یہ دیکھیں نا، ابھی آ گیا نا تیغ کا ذکر، یہ تلوار ہے، علی کی تیغ اور شہادت پائی۔ نصیری، یہ دیکھیں نصیری کا، نصیری شیر خدا کا خدا سمجھ بیٹھا۔ اب نصیری کو جب اس نے یہ چیزیں دیکھیں تو وہ خدا سمجھ بیٹھا مولا متقیان علی علیہ السلام کو۔ علی کی ذات میں کوئی تو کرامت پائی، کوئی کرامت اس نے دیکھی تو وہ نصیری خدا کہہ رہا ہے۔ اب یہ نصیری کے لیے الفاظ ہیں، علی سے باب امانت وجود میں آیا۔ امانت کا جو کنسپٹ شروع ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ علی سے باب امانت وجود میں آیا، علی سے 11 اماموں کی امامت پائی۔ یہ دیکھیں علی سے 11 اماموں نے امامت پائی، 11 امام جناب مولا متقیان سے آگے چل رہے ہیں، تو امامت مولا متقیان علی علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ ہزاروں سورمائے دریائے مہر میں، یہ دیکھیں الفاظ، ہزاروں سورما۔ سورما ایک عام لڑائی لڑنے والا نہیں ہوتا، سورما وہ ہوتا ہے جو ہزاریں جنگیں جیتتا ہے، اور جس کے مقابلے میں جیسے فتح خیبر میں مرحب تھا نا، اٹھتا تھا تو مسلمان 39 دن غریب کہتے تھے اب کسی طرح سے جان بچا کے نکلیں یہاں سے، تو اس جیسے سورموں کو، مرحب اور عنتر کو مولا متقیان نے ڈھیر کیا۔ تو یہاں الفاظ بیان ہو رہے ہیں کہ ہزاروں سورما آئے دریائے مہر میں،
محور ہوتا ہے جو جنگ میدان میں محور میدان ہوتا ہے، تو وہاں پہ مولا متقیان نے ان کو فارغ کر دیا۔ علی سے بڑھ کر کس نے شجاعت پائی؟ یہ ہیں جی الفاظ مولا کے لیے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ مولا کی شہادت ہے، تو مولا کی شہادت کے صدقے میں امام زمان اجل اللہ فرج شریف کو سرکار کو تعزیت پیش کریں اور اہل البیت کے گھر سے توسل کریں۔ دیکھیں اہل البیت کا گھر نہ چھوڑیں، صراط مستقیم ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک کرنی ہے، تو ان کا دامن تھام لیں، اہل بیت کا دامن تھام لیں۔ اور دوسرا، یہ شیعہ سنی کے بحث میں نہ پڑیں میرے بھائی، یہاں پہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو، میرے دوستوں، سب دوستوں کو خیال کریں ایک دوسرے کا، اپنے گرد و نواح کا خیال کریں، اور ایران کے لیے خاص طور پر مسلمان جتنے دنیا میں مسلمان مومنین و مومنات پاس ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صدقہ آل محمد ان کی حفاظت فرمائے۔ جو بندے مشکلات میں مصیبتوں میں ہیں، مولا ان کی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں صدقہ آل محمد دور فرمائے۔ دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔